بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا والله ولي المتقين اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص راستے پر چلایا ہے، ہم نے کر دیا ہے آپ کے لیے دین کا ایک خاص راستہ، تو آپ اسی کی اتباع کریں اور ان لوگوں کی اتباع نہ کریں جو بالکل نہیں جانتے ہیں، ان کے خواہشات کی پیروی آپ نہ کریں، وہ آپ کو اللہ کے مقابلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا مددگار ہے، دوست ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ آیت 1500 سال پہلے اتری ہے، اور اس آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان دین اور شریعت سے پھر جائیں اور ان کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ شاید آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ آج کی دنیا بھی یہی چاہ رہی ہے کہ یہ مسلمان کہیں بھی اللہ کے حکم کی تابعداری نہ کریں، ان جاہلوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔ تو یہ آیت سامنے ہونی چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا حکم دیا ہے اور ایک بات سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دین اور شریعت کا ایک راستہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، آپ کے لیے دین کا ایک راستہ، دین کی ایک شریعت مقرر ہے۔ فاتبعها، آپ صرف دین کی پیروی کریں گے، اور اگر دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کے خواہشات کی پیروی کریں، حالانکہ وہ نکٹ جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ولا تتبع، ان کی پیروی نہ کریں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، وہ جاہل ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے، ان کی خواہشات کی پیروی آپ کو مسلمانوں کو نہیں کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں تو سب کو حاضر ہونا ہے، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ اللہ کے یہاں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو دوست رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین۔ یہ باتیں تو تمہید کی ہیں
اصل مضمون آپ کو معلوم ہے، پہلے وہ پیغام مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو پیچھے بھی آ چکا ہے اور گزشتہ 2 جمعہ کو آپ کے سامنے آیا ہے، آج ہم انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے تمام مسلمانوں کے نام۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی فضا ہموار کی جا رہی ہے، اور الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں کے اس ملک کو کامن سول کوڈ کے ذریعہ مذہبی اور تہذیبی آزادی پر یلغار ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں لاء کمیشن نے ملک کے شہریوں سے رائے مانگی ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 14 جون سے 14 جولائی تک 30 دن کا موقع انہوں نے دیا تھا۔ اس 30 دن میں اگر کسی کو یکساں سول کوڈ کے خلاف کچھ کہنا ہے تو وہ اپنا مشورہ بھیج دیں۔ 1 مہینے کا وقت گزر گیا اور گزشتہ 2 جمعہ سے اعلان بھی آپ کے ہاں ہوتا رہا، اور اس وقت میں تو پورے ملک میں یہی ایک موضوع ہے، یہی ایک چرچا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے نہیں۔ تو وہ لاء کمیشن نے گویا اپنا ایک فرض نبھایا ہے، حالانکہ وہ کتنا مخلص ہے اپنے اس بات میں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، اس کا منشا کیا ہے اور حکومت کا منشا کیا ہے۔ اس سلسلے میں لاء کمیشن نے ملک کے شہریوں سے رائے مانگی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر جواب دینا چاہیے اور UCC کے مخالفت کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں لنک جاری کی گئی، لنک تمام موبائل میں میرے خیال سے آ چکی ہے، اس کے علاوہ اخباروں میں بھی، اس کے علاوہ اور دوسرے ذرائع سے بھی ہر مسلمان تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ آپ اس لنک پر کلک کریں، اور جی میل کھلنے پر جو سامنے جوابی مادہ آتا ہے اس میں ایک کالم ہے لینگویج کا، آپ جون سا لینگویج چاہیں اس پر کلک کر دیں، اور پھر آئے گا آپ کے نام کا، تو آپ نام پر کلک کریں، اپنا نام لکھیں، اپنا نام لکھ کر کے اس کو سینڈ پر کلک کر دیں اور وہ لاء کمیشن میں پہنچ جائے گا۔ بعض دوسری بڑی تنظیموں کی طرف سے، خاص کر جمعیت العلماء کی طرف سے بہت دعاؤں پر زور دیا گیا ہے کہ بہت خصوصی طور پر دعائیں کریں سارے مسلمان کہ اس مصیبت سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ بہت بڑا خطرہ ہے جو منڈلا رہا ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں 2 جمعہ بات ہو چکا، یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اور آپ سب کو خوب پتہ ہے، لیکن کیا حال ہے، مسلمانوں کا نقشہ کیا ہے۔ ایک مہینہ بیت گیا، آج آخری دن ہے، 2-4 گھنٹہ شاید بچا ہوا ہے۔ جو عمل مسلمانوں کو بتایا گیا تھا وہ اتنا بھاری تو نہیں ہے کہ آپ کو سر پہ کفن باندھ کر کے تلوار لے کر روڈ پر نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ موبائل کس کے ہاتھ میں نہیں ہے آج، اور موبائل سے کیا کیا نہیں کرتے ہیں یہ بھی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شرم آتی ہے بولتے ہیں۔ اتنا سا کام تھا جس میں 1 منٹ بھی شاید لگے، 1 منٹ بھی شاید لگے، لیکن 1 مہینے کے اندر پورے ہندوستان سے، پورے ملک سے مسلمانوں نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنا نام تک لکھ کر اپنے موبائل کے ذریعہ لاء کمیشن تک کتنا بھیجا ہے۔ پورے ملک میں کل تک کی رپورٹ تھی
कुल 17,07,016 मेल गए हैं। क्या पूरे मुल्क में 17 लाख ही मुसलमान बसते हैं? करोड़ में बताइए, सब जानते हो। दावा तो करते हैं हम 20% हैं, 22% हैं, नहीं हैं, 10% हैं। तो भी अगर 10% भी होंगे तो 10 करोड़ तो ज़रूर होंगे, लेकिन 10 करोड़ में 1 करोड़ ने भी अपने मोबाइल पर उंगली टच करने की ज़हमत गवारा नहीं किया। अपने मोबाइल पर, अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, अपने मोबाइल पर उंगली टच करने की ज़हमत नहीं गवारा किया कि हमारी शरीयत बचेगी कि नहीं बचेगी, वो बचाएंगे, बचने देंगे नहीं, वो तो बात थी। हम तो खुदा के यहाँ ये कह ही सकेंगे कि अल्लाह ताला हम इतना ही कर सकते थे कि हम एक अदद मोबाइल रखते थे और हमें मोबाइल पर उंगली टच करने के लिए कहा गया था, वो हमने अपना नाम लिखकर उंगली सटा दिया था, इतना हम कर सकते थे। लेकिन इतना भी नहीं किया है, इतना भी नहीं किया है। 4 घंटा और बचा है। मुसलमानों का हाल हर मामले में ऐसे ही है। इलेक्शन आता है, दो कहते हैं आज हमारे लिए रेस्ट डे है। कौन सा डे है? रेस्ट डे। और वो गेरुआ बांध के सर पर और पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे ज़ोर शोर के साथ और पूरे नाराबाजी के साथ वो पहुंच जाएंगे, कब्ज़ा कर लेंगे और उसके बाद वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपनी हुकूमत को चुन लेंगे और हम लोग अपने अपने घर में आराम से रेस्ट डे मना रहे होंगे। तो फिर रिज़ल्ट वो होगा जो है। अब उनके हाथ में कुंजी इतनी ज़बरदस्त आ गई है कि वो जब चाहेंगे कोई सा भी कानून बदल देंगे। कोई सा भी कानून जो पहले से चला आ रहा है उसको रद्द कर देंगे और अपनी मर्ज़ी का कानून बना लेंगे और पूरे मुल्क पर वो कानून थोप देंगे। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी मुँह चिढ़ाने लगे हैं, इतना जोम है, इतना उनको अपने पावर का गुरूर है। और हम मुसलमान अपने दीन इस्लाम और अपनी शरीयत से इतना ताल्लुक़ रखते हैं, इतना ताल्लुक़ रखते हैं कि 1 महीने में 1 मिनट भी अपने दीन के बचाने के नाम पर एक बार मोबाइल ऑन करके हमने लॉ कमीशन को अपना नाम नहीं भेजा। हालांकि अगर आपका नाम, हमारा नाम चला जाएगा तो हमारे घर में पुलिस थोड़ा आएगी पूछने के लिए कि तुमने क्यों भेजा ऐसा, मगर हम इतना भी नहीं कर सके। कल तक कुल 17 लाख पूरे मुल्क से नाम पहुंचा है लॉ कमीशन के पास, जो अपने शरीयत की हिफाजत करना चाहते हैं, इसमें बदलाव यूसीसी नहीं चाहते हैं। कुल 17 लाख मुसलमान हैं पूरे मुल्क में और उसमें अपना बिहार कम से कम थोड़ा सा ऊपर है कि अपने बिहार में 14% या 16% मुसलमानों ने अपना नाम भेजा है। और एक बहुत बड़ा स्टेट जो हमारे बगल में रहता है और जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है और जहाँ का रोना हम भी रोते हैं, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है कि आज जितनी आफतें और मुसीबतें, बलाएं आसमान से उतर रही हैं, सब उत्तर प्रदेश ही पर क्यों उतर रही? इसलिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कुल 6% नाम भेजा है, 6%। अपना बिहार कम से कम 14% पर है। इस वक्त में एक मिशन चल पड़ा है, सारे जिम्मेदारान फिक्र कर रहे हैं कि इस मुसीबत से हम बच जाएं, वरना अगर इस कानून की शक्ल आ गई इस मुल्क के अंदर तो आगे और कुछ होगा, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे।
ہماری آنکھ کھولنے کے لیے تو بہت سے ممالک کا نقشہ سامنے ہے. آپ برما کو دیکھتے ہوں گے، برما کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہوں گے کہ برما میں اب کوئی مسلمان اپنے نام کا مسلمان نام نہیں رکھ سکتا، نام نہیں رکھ سکتا. برمی مسلمانوں کے دو نام ہوتے ہیں. ایک ان کا اسلامی نام ہوتا ہے، اور چونکہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اسلامی نام پر کوئی پرمٹ آپ کو نہیں ملنا، آپ کا پاسپورٹ نہیں بننا، آپ کا سرکاری کوئی کام آپ کے اسلامی نام پر نہیں ہونا، اس لیے دوسرا نام رکھیے. تو وہ کوئی برمی انداز کا نام رکھتے ہیں تو ان کا پاسپورٹ بنتا ہے، کارڈ بنتا ہے، یہ ہوتا ہے. نام تک بدلوا دیا، تہذیب بدل گئی. تو ہم اس بات کو پسند کر رہے ہیں کیا کہ آگے چل کر ہماری اولاد، ہماری نسلیں کوئی کمار بن جائیں، کوئی سنگھ بن جائیں، کوئی اگروال بن جائیں، کوئی کچھ بن جائیں؟ اور کن کن چیزوں پہ پابندی لگے گی ہم تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہم اتنے لاپرواہی سے اپنی زندگی کو گزارتے رہے تو آگے کیا کیا ہونے والا ہے ہم تو اس کا تصور کر کے بھی گھبراتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کی حفاظت ہم اس کی امید دوسروں سے لگائے بیٹھے ہیں. ہر آدمی کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ تنظیم، یہ ادارے، یہ امیر، یہ جنرل سیکریٹری، یہ صدر صاحب، وہ فلاں صاحب وہ کریں گے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا سا کام کر دیجئے تو سب لوگ اتنا سا بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. آج کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تنظیمیں ہیں فکر مند، وہ سب کے سب مسجدوں کے امام کی طرف متوجہ ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جمعہ کے دن ہر امام کے سامنے اس علاقے کے مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جمعہ کی نماز پڑھنے تو کم سے کم گیا گزرا مسلمان بھی آ ہی جاتا ہے. اور جمعہ کے دن سارے امام کے سامنے اس علاقے کے سارے مسلمان موجود ہوتے ہیں. تو ساری تنظیموں کا دباؤ امام پر ہے کہ آپ سارے مسلمانوں سے یہ کام کروا لیجئے. اور سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر امام کی بات اتنا سا مانا گیا ہے کہ پورے ملک سے کل 17 لاکھ مسلمان اپنے امام کی بات مان سکے ہیں. اور نہ جانے کیا کیا فلسفے بگھارتے ہیں لوگ، کیسے کیسے کمنٹ کرتے ہیں لوگ. اور جب کوئی آفت ہوتی ہے پھر وہ پکڑیں گے، وہ کہاں گئے وہ ادارہ والے، وہ کہاں گئے وہ عمارت والے، کہاں گئے وہ جمعیت والے، اور کہاں گئے وہ جماعت والے، اور کہاں گئے وہ مسلم پرسنل لا والے. وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت صرف ان تنظیموں کی، اداروں کی، جمعیت کی ہے. شریعت آپ کی بھی ہے. شریعت ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی ہے. اور شریعت پر چلنا جس طرح ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اسی طرح شریعت کو بچانا بھی ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. جتنی بساط ہے، یہ سب کو معلوم ہے کتنی بساط ہے، اتنا بھی نہیں کریں گے. حالانکہ ابھی تو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ اتریں، میدانوں میں پہنچیں، اسمبلی کا گھراؤ کریں، پارلیمنٹ کوچ کریں. یہ سب نوبت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے یہ راستہ بتایا ہے کہ آپ اپنا سجھاؤ بھیجیں لا کمیشن کو، تو اتنا تو کر ہی سکتے تھے.
باقی آگے کچھ اگر غلط ہوگا تو ہم اگلا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ شریعت ہماری اپنی چیز ہے، وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ آج جو یہ UCC کے نام پر جن چیزوں میں ابھی دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ 3 طلاق پر تو بینڈ لگا دیا، جتنی طاقت لگا سکتے تھے مسلمان لگا دیا۔ اس سے پہلے کہ امیر شریعت نے بہت بڑی تعداد میں دستخطی مہم چلا کر کے بھیجا کہ ہم اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن سب کو واپس کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ قانون وہاں پاس ہو گیا۔ پسند آیا کسی کو؟ اگر کوئی مسلمان 3 طلاق دے دے گا ایک ساتھ تو جیل کی ہوا کھائے گا اور طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ بھی کمال ہے، 3 گولی مارا، 1 گولی بھی نہیں لگی، مگر تم گولی مارنے کے مجرم ہو، جیل میں جاؤ اور جیل سے اپنے بیوی کا خرچہ بھی بھیجو، اور جب 3 سال کے بعد جیل سے نکلو تو اسی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کرو، پھر جتنی اولاد آئے گی انشاءاللہ سب حرامی ہوگی۔ پسند آیا کسی کو؟ قانون تو بن گیا۔ اب کیا راستہ بچا؟ اب صرف ایک راستہ بچا ہے کہ مسلمان بھول جائیں 3 طلاق دینے کو۔ 3 طلاق دینے کو شریعت بھی پسند نہیں کرتی، مگر دھڑا دھڑ گولی ماری جا رہی تھی۔ میاں جی ندی سے مچھلی مار کے لائے، گھر میں لا کر مچھلی پٹک دیا، بیوی بھی عمر دراز، اپنے بھی عمر دراز، کوئی کام دھندہ ہے نہیں، دھوپ میں بیٹھ کے دن بھر مچھلی مارتے رہے۔ جو مچھلی پھنسی لا کے بیوی کے سامنے پٹک دیا، کہا جا رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مچھلی تل کے رکھی ہو۔ وہ بیچاری گھر کا دوسرا کام کر رہی تھی، اس کو موقع نہیں ملا۔ اب جلدی جلدی مسجد میں سر پٹک کر کے واپس گھر گئے، دیکھا مچھلی وہیں رکھی، بھونی نہیں گئی۔ کہا تم کو بھوننے کے لیے کہا دیا تھا، ابھی تک بھونے نہیں۔ 3 طلاق، 3 طلاق۔ اچھا لگا کسی کو؟ نہ اللہ کو اچھا لگا، نہ رسول کو اچھا لگا، نہ شریعت دین کو اچھا لگا، نہ آپ کو ہم کو کسی کو اچھا لگا، مگر شرعی قانون میں طلاق پڑ گئی، شرعی قانون کے مطابق طلاق پڑ گئی۔ اب اگر آپ شریعت کو مانیں تو بیوی سے ہاتھ دھو لیں، پھر بیوی آپ کی نہیں ہونے والی، اور اگر آپ شریعت کو نہیں مانیں گے، اس قانون کو مانیں گے، جاہلوں کے بنائے ہوئے قانون کو مانیں گے، تو سب سے پہلے تو 3 سال کے لیے اندر جائیے، بیوی آپ کی رہے گی باہر خرچے کے انتظار میں، اور 3 سال کے بعد آ کے ہانی مون منائیے۔ ایسے ہی اور دوسرے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں۔ نکاح انسان کی مجبوری ہوتی ہے ایک کے علاوہ دوسری شادی کرنا، خاص کر کے ہندوستان میں، اپنے ملک میں مسلمانوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ 2 بیوی کا خرچہ برداشت کر لیں، وہ تو ایک بھی نہیں کر پا رہا، مگر قانون بنتا چلا جا رہا ہے کہ آپ ایک کے علاوہ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کوئی دوسری شادی کرتا ہے بہت مجبوری میں، کبھی کبھی اس عورت کی بھی مجبوری ہوتی ہے جو آپ کی بیوی بنی ہوئی ہے، وہ بھی چاہتی کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ کچھ ایسی مجبوریاں ہیں، ان کی تفصیلات میں جمعہ میں نہیں بول سکتا، لیکن قانون جب بن جائے گا تو کوئی ایک بیوی کے علاوہ دوسری بیوی کو رکھ نہیں سکتا، شادی دوسری کر نہیں سکتا، لاکھ مجبوریاں ہوں، لاکھ پریشانیاں ہوں، اولاد ہو چاہے نہ ہو، لیکن آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے قانون بن جانے کے بعد۔ اور اگر آپ کر لیں گے دوسری شادی
اور وہ پہلی بیوی ذرا درخواست دے دے گی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کیا ہے تو بڑھیا انتظام ہو جائے گا. تبھی کڑی ہو گئیں. رضا خانیوں کے گھر کی عورتیں برقع پہن کے پہنچ گئی وہاں پر. انہوں نے کہا کہ اچھا ہے اب ہم لوگ دوسری بیوی کے تکلیف سے بچ جائیں گے. یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہم دوسری بیویوں کا دکھ جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ہم نہیں جھیلیں گے. یہ قانون بن جائے. ان برقع پوش خواتین نے ڈنکا بجا دیا. اور ہم کہاں پر ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شرم تو آتی ہے. ایک مسلمان عورت، سب جانتے ہوں گے شاید، ایک مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ بغل کے مسلم ملک سے مرتد ہو کر اس ملک میں آ کر ایک غیر مسلم سے شادی کر کے اپنے دین اسلام کو لات مار دیا. ایک عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ سب کے سب مرتد ہو گئے اور ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی رچا کے یہاں ہے. اب مسلم ملک سے نکل کر کے آئی ہے وہ. یہ نہیں کہ اس ملک کی رہنے والی. اس ملک میں تو جو ہو رہا سو ہو رہا، سب کو معلوم ہے. اس ملک سے نکل کے کیسے کیسے یہاں پہنچ گئی وہ. اور سارا کارنامہ اس موبائل نے انجام دیا ہے. جس موبائل پر آج مسلمان ایک کلک نہیں کر پا رہے ہیں اپنے دین اسلام کے بچانے کے لیے UCC کی مخالفت میں، اسی موبائل نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ بغل کے کنٹری سے ایک مسلمان عورت، جی جناب، 4 بچوں کے ساتھ اسلام کو لات مار کر اس ملک میں آ کر غیر مسلم سے شادی کر کے انٹرویو دے رہی ہے بڑھیا سے کہ ہاں ہم کو یہاں پر آرام ہے، سکون. شریعت کہاں بچے گی؟ شریعت کو ہم پارلیمنٹ میں بچانا چاہ رہے ہیں، اسمبلی میں بچانا چاہ رہے ہیں. شریعت کو ہم سڑکوں پر میدانوں میں بچانا چاہ رہے ہیں. شریعت ہماری زندگی میں کہاں پر؟ ہم کبھی اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی فکر کر رہے ہیں کہ شریعت ہماری نسلوں کی زندگی میں باقی رہے، شریعت ہماری زندگی میں باقی رہے. شریعت تو وہ چیز ہے، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اگر پوری زندگی جنگل میں بھی رہے گا جہاں کسی ملک کا قانون نہیں چلتا ہے تو شریعت وہاں بھی چلے گی. چلے گی نہیں چلے گی؟ ملک کا قانون تو نہیں چل رہا. کوئی مسجد بھی نہیں ہے، کوئی ادارہ بھی نہیں، لیکن شریعت وہاں بھی چلے گی. نماز اس کو وہاں بھی پڑھنا پڑے گا، اب 5 وقت کا ہی پڑھنا پڑے گا. ایک قانون آنے جا رہا ہے وراثت کا. اتنا پیارا قانون تھا اپنی شریعت میں کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں بیٹے کا 2 حصہ ہوتا اور بیٹی کا 1 حصہ. محروم تو نہیں کیا، بیٹی کو بھی حصہ دیا، مگر جتنی اس کو ضرورت ہے. سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں عورتوں پر کوئی مالی اخراجات کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، کوئی نہیں. جب وہ پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر شادی تک ساری ذمہ داری باپ پر. باپ نہیں ہے تو بھائی پر، بھائی نہیں ہے تو چچا پر. عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کر کھائے یا کھلائے، کوئی ذمہ داری نہیں. اور شادی ہو گئی، اب باپ کو بھی نجات ملی، بھائی کو بھی چھٹی ملی. اب ساری ذمہ داری شوہر نامدار پر آ گئی. اب شوہر نامدار نے نکاح میں اس کو بیوی بنا لیا تو اس کا نان، نفقہ، سکنا، روٹی، کپڑا اور مکان اور اس کے سارے لوازمات. سکنا کا مطلب رہنے کے لیے پرسکون جگہ. روٹی کا مطلب صرف روٹی نہیں، کھانے کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ دیں گے. دوا کھائی جاتی ہے، دوا بھی دیں گے. اس کا پیسہ باپ کے ہاں سے نہیں لائے گے.
نفقہ میں ساری چیزیں آ گئیں، تیل، صابن، کپڑا، گھومنا پھرنا، سیر تفریح، حتیٰ کہ وہ میکے جائے گی اس کے جانے کا خرچہ آپ کو دینا ہوگا۔ میکے میں آپ کی اجازت سے وہ 1 ہفتہ رہے گی، آپ کو 1 ہفتہ خرچہ میکے میں بھیجنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تم باپ کے یہاں جا رہی وہی کھا لینا، وہ تو کھائے کہ وہاں، لیکن اتنے دن کا خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دیجئے، اور اگر نہیں دیجئے گا وہ معاف کر دے گی تو کوئی بات نہیں، نہیں معاف کرے گی تو لے لے گی، یہاں لے لے گی چاہے اوپر لے لے گی، وہ آپ کی بیوی ہے۔ باپ سے ملنا اس کا حق ہے، ماں سے ملنا اس کا حق ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا اس کا حق ہے، اور آپ کو اس کی حق ادائیگی کرنی ہے۔ کرتے ہیں مسلمان؟ جب بیوی پر کوئی ذمہ داری نہیں، بیٹی پر کوئی ذمہ داری نہیں، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے باوجود شریعت میں باپ کے جائیداد سے اس کو 1 حصہ تو مل رہا نا۔ اب یہ قانون آنے جا رہا ہے کہ دونوں کو برابر برابر ملے گا۔ اب تیار رہیے گا، لڑکا کو جتنا، لڑکی کو اتنا۔ اب یہ قانون بنانے والے وہ لوگ ہیں نا جن کے ہاں بیٹی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، بیٹی کے لیے کوئی حق ہی نہیں تھا باپ کی جائیداد میں، لیکن بعد میں ان کا تو کوئی قانون ہے نہیں، ان کی تو کوئی شریعت ہے نہیں، جتنا بار چاہیں توڑیں، جتنا بار چاہیں بنائیں، تو انہوں نے بیٹی کے لیے اتنا ہی حصہ مقرر کر دیا جتنا ان کے بیٹا کا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ آپ تیار ہیں کیا اس کے لیے؟ نہیں تیار ہیں تو کم سے کم 1 بٹن تو دبا دیتے، اور پھر قانون آ جائے گا کہ سب کا حصہ برابر ہے۔ آپ نہیں دیں گے، ابھی بھی نہیں دیتے ہیں، ابھی تو کچھ نہیں دیتے ہیں، اور جب برابر کا قانون آ جائے گا آپ نہیں دیں گے، اور وہ ایک درخواست دے دے گی کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بھائیوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا وہ ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عورتوں کے ہمدرد کھڑے ہو چکے ہیں۔ نکاح ہماری شریعت میں کوئی پہاڑ نہیں تھا، مسلمانوں نے نکاح کو کتنا بڑا پہاڑ بنایا ہوا ہے۔ اب نکاح مسلمان شریعت کے قانون پر نہیں کر رہے ہیں تو ان کے قانون پر کریں گے۔ شریعت نے کتنا آسان بنایا تھا نکاح کو، کہ مسجد میں بیٹھو، چند آدمیوں کے سامنے، بغیر ہو ہلہ، بغیر شور شرابہ کے نکاح ہو جائے سنت کے مطابق، خوب ڈھیر ساری برکت اس میں ہوگی۔ مسلمانوں نے نکاح کو اپنی دولت کی نمائش کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ اپنی دولت کی نمائش کب ہوگی؟ ابھی میں کل ہی پرسوں دیکھ رہا تھا، یہاں پر پوری سڑک جام، کیا بات ہے، بارات نکل رہی ہے، 9:30 بجے رات کو عشاء کے بعد 1 گاڑی، 2 گاڑی، اور ساری بڑی بڑی گاڑیاں، اسکارپیو، انووا، فلاں فلاں، اور اس کے بعد 2 عدد بسیں بھی، اور لدی پھندی سجی سجائی، وہ ایک گاڑی آدھا پون گھنٹہ تک نکلتی رہی۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ یہ جا رہی ہے بہار شریف۔ 12 بجے پہنچیں گے، اچھے سے نمائش ہوگی بہار میں کہ دیکھو ہم پٹنہ والوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم اتنا پیسہ خالی باراتیوں کے لانے لے جانے پر گاڑیوں میں خرچ کر سکتے ہیں، مگر بیوی کو دینے کے لیے تو ہمارے پاس چھٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ بیوی تو زندگی بھر کا خرچہ ادھر ہی سے لے کے آئے گی، اور اسی لیے اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم گاڑیوں کا روب دکھلا کر کے اس سے جتنی اس کی پونجی ہے سب وصول کر کے لے آئیں، تاکہ زندگی بھر بیوی کو ہمیں کچھ دینا نہ پڑے، اسی میں سے ہم تھوڑا تھوڑا اس کو کھلاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ شریعت کا قانون کتنا پیارا تھا جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اب دوسری شریعت ہم پر تھوپی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم تیار رہیں۔ شریعت میں مہر کا کتنا پیارا قانون ہے، نکاح میں
نکاح کے بعد سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ مہر کی ادائیگی پر۔ بولو اس میں ہماری عورتوں کی عزت افزائی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں میں عورتوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے کبھی ان کو دکھایا ہی نہیں کہ ہمارے ہاں جتنا سمان ہے، جتنی عزت ہمارے ہاں عورتوں کی ہے، اتنا تمہارے ہاں کہاں ہوگی۔ دیکھو ہم نکاح کے وقت میں اپنی بیوی کو اتنا مہر دیتے ہیں۔ تم دیتے ہو؟ ہم دیتے ہیں، لیکن کون بولے گا ہم دیتے ہیں؟ جو دے گا وہی نہ بولے گا کتنے لوگ دیتے ہیں، وہ کہاں بول پائیں گے؟ جو نہیں دیتے ہیں وہ کیسے بول پائیں گے؟ مہر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجمع میں خطاب کے دوران کہہ دیا، اصلاح کی نیت سے کہا تھا کہ لوگ دولت کی نمائش میں تھوڑا آگے نہ بڑھ جائیں، جیسے ہم لوگ بارات کی نمائش میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو بریک لگا رہے تھے اپنی قوم پر کہ یہ بڑی بڑی مہریں باندھ کر جو دولت کی نمائش کر رہے ہیں ایسا نہ کریں، اعتدال میں رہیں۔ انہوں نے دوران تقریر کہہ دیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بڑی بڑی مہریں مقرر کرنے لگے ہیں، مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑی بڑی مہریں مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ کون بول رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اس وقت کے امیر المومنین تھے، ان سے اوپر کوئی نہیں دنیا میں، شرعی قانون کے نافذ کرنے میں ان کے اوپر کوئی سپریم کورٹ نہیں، وہ خود سپریم کورٹ۔ اگر وہ جیسے بول گئے تھے اور یہ بات اپنی جگہ رہ جاتی تو قانون کا درجہ لے لیتی کہ نہیں لے لیتی؟ امیر المومنین کا بولا ہوا، کوئی ذرا سا بڑھ کے مہر مقرر کرتا تو وہ کوئی شکایت کر دیتا کہ دیکھیے فلاں آدمی نے غلط کیا، آپ کے قانون کے خلاف کیا۔ مگر مسلمانوں میں شعور تھا، مسلمانوں میں حس باقی تھی، مسلمانوں کا ضمیر زندہ تھا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی مجمع سے، عورت، حالانکہ یہ مہر کا زیادہ ہونا تو عورت ہی کے فیوریبل بات تھی، عورت ہی کے حق کی بات تھی، عورت کو خوشی منانا چاہیے تھا۔ لیکن عورت نے کہا، امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں مہر پر بینڈ لگانے والے؟ قرآن نے تو بینڈ نہیں لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بینڈ نہیں لگایا، قرآن تو چھوٹ دے رہا ہے، آتوہن صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر کو تو تم خوشی خوشی ادا کرو۔ وہاں تو قنطارن وہ بورا چھلی لگا کر کے بھی اگر غلہ کا دینا ہو تو وہ بھی دے دو، تم پیسوں کے پورے بھر بھر کے بھی دینا چاہتے، کوئی پابندی ہے نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ عورت نے کہہ دیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیشانی پہ بل نہیں پڑا، ممبر سے اترتے ہوئے کہا کہ ہم سے زیادہ جاننے والے سب لوگ موجود ہیں، ایک بوڑھی عورت بھی عمر سے زیادہ جانتی، ہم کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ قانون بننے جا رہا تھا، ایک عورت نے اکیلے کھڑے ہو کر کے قانون کو رکوا دیا کہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ آپ صرف قانون نافذ کرنے والے ہیں، آپ قانون بنانے والے نہیں۔ قانون تو اللہ کے ہاں سے بن کے آیا۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے آپ کے لیے ایک دین مقرر کر دیا ہے، آپ اس کی اتباع کریں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان کی پیروی نہ کریں جو جاہل ہیں اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق دین و شریعت بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی وقت ہے، آج بھی اگر مسلمان سارے بیدار ہوں اور سب کے موبائل میں وہ لنک آیا ہوا ہوگا، نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ اغل بغل کسی سے پوچھ لیں۔ پہلے تو شاید دیوار پہ بھی ساٹا گیا تھا، مجھے تو بہت کم معلوم ہے، لیکن ہم نے فکر کیا، سب سے پہلے پوچھ پاچھ کر کے ہم نے بھی طریقہ سیکھا، بھائی کیسے کیا ہوگا بتاؤ۔ پھر میرا نام آیا تو ہم نے اپنا نام لکھ دیا، بھیج دیا۔ اپنے بچوں سے کہا تم بھی بھیج دو، عورتیں بھی بھیج دیں۔ کیا سارے مسلمان نہیں کر سکتے؟ آج بھی چاہیں اب نام نہیں دیا تو خالی دبا دیجیے، آپ کو موبائل سے جا رہے ہیں، فیسلٹی دیا گیا۔
اگر نام نہیں ہے، نہیں لکھ سکتے، آپ خالی اس کو کلک کر دیں، آپ کے نام سے چلا جائے گا، تو اپنے موبائل سے آپ کریں گے نام لکھنے کی بھی اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ آگے چل کے ہمیں اپنی شریعت پر چلنا آگ کے انگارے پہ چلنے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمارے دین اور شریعت کے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعاؤں کے لیے درخواست ہوں گے میمونہ خاتون اہلیہ السلام صاحب موجود، جن کا امریکہ میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بات